بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے اس بنی اسرائیل قوم کے متعلق ہی بات چل رہی ہے اور ان کا ہی واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ مختصراً یہ کہ پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہی بنی اسرائیل کے تعلق سے ہی باتیں چل رہی تھی اور بہت سے ان کے بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اب آگے سے یہاں پر بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ایک قوم کی ضرورت ہے، یعنی ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی وہ ضرورت ہے، لہذا انسانوں کی وہ بدرجہ اولا بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے متعلق بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی پانی کی درخواست کی، تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ پتھر پر اپنے ڈنڈے سے مارو۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا یا چھڑی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے نکل گئے۔ اس پتھر میں سے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، اس میں سے 12 جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر قبیلے نے، 12 قبیلے تھے، اس میں سے اوپر آ گیا 12 چشمے نکلے تھے اور یہ 12 قبیلے تھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر آدمی نے، ہر گروہ نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اس جگہ کو پہچان لیا جہاں سے اس کو پانی پینا تھا یا پانی حاصل کرنا تھا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتیں کھاؤ، میری دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ ان چیزوں کو کھاؤ، احسان مانو، فساد نہ مچاؤ۔ آگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر، ایک طرح کے کھانے پر یا ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اپنے رب سے زمین سے اگنے والی چیزیں مانگو، ہمارے لیے اپنے رب سے زمین سے اگنے والی چیزیں مانگو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ من بقلھا کہتے ہیں کہ گندم مانگو، وقثائھا ککڑیاں مانگو، وفومھا کھانے کے لیے گلے مانگو، وعدسھا وبصلھا دالیں اور سبزیاں وغیرہ۔ بقلھا کے معنی پہلے آیا سبزیاں، اور قطہ کہتے ہیں جو ککڑی ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو قطہ کہا جاتا ہے، کھیرے کے جیسے ہوتا ہے۔ اب اس دور میں بھی یہی چیز رہی ہوگی، مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی سمجھا ہے۔ وفومھا کا مطلب ہے غلہ، گیہوں، جس کے بارے میں پیچھے بات آئی تھی نا، جب ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ بستی میں داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطہ کہ اللہ ہمیں معاف فرما، تو ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا تھا کس چیز سے؟ حنطہ سے، کہ ہمیں گیہوں چاہیے، غلہ چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وفومھا وعدسھا وبصلھا، بنی اسرائیل نے جن چیزوں کی مانگ کی تھی وہ بتلایا جا رہا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم اعلیٰ درجے کی چیز کو ادنا اور گھٹیا درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جس کی تم مانگ کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا اہبطوا مصرا، تو فلاں بستی میں یا فلاں قریے میں یا شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تم نے مطالبہ کیا، جو چیزیں تم مانگ رہی ہو وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہے۔
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کے لیے ذلت، رسوائی، مسکنت اور غربت بنی اسرائیل کے مقدر کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ اللہ کے غصے کے شکار ہو گئے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کے غصے میں وہ مبتلا ہو گئے۔ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور یہ ان کے لیے ذلت، مسکنت اور ان کی لاچارگی ان کے لیے کیوں مقدر ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی۔ آیت سے مراد ہوتا ہے کوئی حکم، آیت سے مراد قرآن پاک کے بھی آیت ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو جو صحیفہ، جو قرآن اللہ تبارک، جو کتاب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی شکل میں عطا فرمائی تھی، ان میں جو احکام اللہ رب العالمین نے دیے تھے وہ احکام مراد ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ چیزیں، یہ ذلت، مسکنت، لاچارگی، بے بسی ان کے لیے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذلت اور مسکنت اسی وجہ سے لکھ دیا تھا کیونکہ یہ بڑی نافرمان قوم تھی۔ اس میں دو چیزیں خاص طور پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا، پانی کا مطالبہ یوں کیا تھا جب وادی تی میں پہنچے تھے، اس میدان میں پہنچے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور انعام سے، پیچھے بات آئی نا کہ ان کے لیے کھانے کے لیے من اور وسلویٰ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، یعنی چھپر کا انتظام کیا، چھت کا انتظام، اور وہ کس طریقے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل ان کے سروں پر چھپر کی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے ہم کسی چیز الویسٹر ڈالتے ہیں کہیں پولیتھین ڈال کر کے، کسی بھی طریقے سے سایہ کرتے ہیں نا، دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش، جس سے بارش برساتے ہیں بادل، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں، بہت گرمی سے بچے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے موسم بھی بہت معتدل کر دیا تھا کہ نہ یہ سردی محسوس کریں نہ گرمی محسوس کریں، لیکن یہ دیکھیے بغیر محنت کی ملی تھیں یہ ساری چیزیں، من وسلویٰ، کھانے کے لیے پرندے کہ وہ اس کو بھون کر کے کھا لیں، اور حلوے جیسی وہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی جو ان کے صحت کے لیے کبھی بھی ہانی کارک نہیں ہو سکتا تھا، نقصان دہ نہیں، لیکن وہ چیزیں ان کو قبول نہیں آئی، تو ان لوگوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ پیچھے بھی بات آئی تھی، آج ان تمام چیزوں کا جس کا اس قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ چیزیں آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مما تنبت الارض، ہمیں وہ چیز چاہیے جو زمین اگاتی ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم ایک اعلیٰ قسم کی چیز کو گھٹیا درجے کی چیز سے بدل رہے ہو، کہ بھئی اتنی بہترین چیزیں دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر، تم کو اس کو کھانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، اس کا الٹا کر رہے ہو کہ بھئی ہمیں کیا چاہیے، سبزیاں چاہیے۔ دیکھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے کیا مطلب ہے، یعنی سبزی اور زمین سے اگنے والی جو چیز ہے وہ اس مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت اور حلوے کی شکل میں دیا تھا وہ تمام چیزیں کم درجے کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سبزیاں، ککڑیاں اور گلے، گیہوں وغیرہ، وعدہ سیاہ، دالیں اور مسالے وغیرہ، یہ تمام چیزیں، تو یہ ان چیزوں کا درجہ جو ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کم ہے اس چیز کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آج بھی ہم سے نا بہت سے لوگ پوچھتے جی آپ، ہمارے یہاں کئی لوگوں نے کبھی کھانے کا اتفاق ہوا کچھ لوگوں کو، تو کہتے جی آپ کے کھانے میں مسالہ نہیں ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عرب لوگ مسالہ نہیں کھاتے، رسول اللہ بھی مسالہ نہیں کھاتے تھے، آپ لوگوں نے بہت سی روایتیں پڑھی ہوں گی۔ تو میرا مزاج یہ تھا، دیکھیں میں ظاہر کرنے کے لیے نہیں، چونکہ بات آ گئی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں نا اپنے بچپن سے لے کر آج تک، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں، اس کو اپنی زندگی میں لاؤں۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کو تیز مسالوں کا کھانا پسند نہیں، اولاً تو مسالے کے ساتھ اس دور میں بھی کھانا نہیں ہوتا تھا، اور یہ چیز سمجھنا ہے تو آج آپ عرب کے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے بہت سے عرب دوست ہیں
جو کئی بار میری ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، ایک مرتبہ ہم ایرانی کلچر ہاؤس میں گئے تھے، ایرانی ہمارا ایک پروگرام تھا، تو وہاں کئی عرب سے ملاقات ہوئی، اور جب ہم نے ان کا وہاں پہ ہم نے براہ راست جب ہم نے ان کا دیکھا، رہن سہن دیکھا، کھانا پینا دیکھا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جو چیزیں ہم کبھی پڑھتے ہوتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ملنے کی بھی توفیق دی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے گئے ہوں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت کم مسالے، بہت نارمل لائٹلی ہوتی ہے وہ چیزیں۔ تو یہ چیزیں صحت کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین غذا دے رکھی تھی، لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے، نہیں ہمیں زمین سے اگنے والی چیز چاہیے۔ دیکھیے یہ گھٹیا چیزیں نہیں ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا تھا اس کے مقابلے میں کم درجے کی چیزیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اس کو کیوں بدلنا چاہ رہے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو یار، ایسا کیوں کر رہے ہو، تم کو تو بہت اچھی چیز دی ہوئی ہے۔ اس کی مثال بہت سے لوگوں کے اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جاتا ہے، اچھی ہم سفر مل جاتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، ہر طرح سے خیال رکھنے والی ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ہے، مزاج میں آوارہ گردی ہوتی ہے نا، تو پھر ادھر ادھر جھانکتا پھرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے یار تمہارے گھر میں ایک دم تمہاری خوبصورت بیوی ہے، بچے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو یار، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ تمہیں سوچنے کی بات ہے۔ تو لوگوں کو غیرت دلائی جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اپنی قوم کو غیرت دلا رہے، بھئی تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، جبکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی چیز دے رکھی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے یہاں تک آئی گئی بات، ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ان سے کہا گیا کہ بھئی فلاں شہر میں داخل ہو، تمہارے لیے سب چیز ہے۔ اوپر بات آ چکی تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ جب اس بستی میں تم داخل ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے وہ ہمیں معاف فرما۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس کا الٹا کیا، الٹا کیا ہاں، ایسے اکڑ کے داخل ہوئے، بعض روایت کے مطابق وہ اس طرح گھسک کر کے داخل ہوئے شہر میں سرین کے بل۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی شرارت تھی، ان کی خباثت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کی شرارت اور ان کی خباثت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت، مسکنت یعنی بے بسی، لاچارگی ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ جب تک موجودہ اسرائیل نہیں بنا تھا، جو موجودہ اسرائیل ہے، یہ موجودہ اسرائیل کا وجود جب ہوا ہے، یہ 1958 میں وجود میں آیا ہے۔ تب اس کے بعد جا کر کے یہ لوگ دھیرے دھیرے سنبھلے ہیں، اور آج جا کر کے وہ ایک سپر پاور کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو پتہ ان لوگوں نے پھر کیا ان کو سمجھ میں، یہ اتنے پیٹے ہیں، اتنے کوٹے ہیں، تب ان کو دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ نہیں بھئی ایسے کام نہیں چلے گا اتنی شرارت سے۔ تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اکنامی کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، تب جا کر کے آج یہ دھیرے دھیرے ابھرنے لگے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کا ابھرنا بھی، اس قوم کا ابھرنا بھی ان کا مٹنا ہے۔ کہ جب کہتے ہیں نا کسی چیز کو بہت اونچائی تک آپ لے کر کے جاؤ، بہت اونچائی تک لے کر کے جاؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچائی کی طرف ان کا راستہ کھول رکھا ہے، لیکن ایک دن ہوگا کہ یہ دھڑام سے نیچے آنے والے ہیں۔ اور آنے والے کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا، اور مقدر کرنے کی وجہ بھی کیا بنی ہے، انہوں نے کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہاں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، اور یہ تمام چیزیں ان کے لیے کیوں ہو رہی، يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور احکام کو انہوں نے کیا کیا ہے، جھٹلایا ہے۔ یہ ان احکام پر عمل نہیں کرتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے، ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔ آج برائی کا اڈا بنا ہوا ہے، زنا کاری، فحاشی، عیاشی، یعنی دنیا کی جو بھی برائی ہو نا، اس قوم میں آپ تلاش کریں گے سب کچھ مل جائے گا آپ کو، لیکن محنت بھی کرتی، یہ بات نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی بات جو ہے اس قوم میں، یہ کم سے کم جو ہے نا آگے یہ 300 سال کا پروگرام بناتی ہے۔ اگرچہ دیکھو 3 سال ہے نہیں، ایک ان کا 1989 میں ایک پروگرام ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس میں انہوں نے جا کر کے 300 سال آگے کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ ان کی کمائی کا ایک بالکل مخصوص حصہ، یعنی ایک طے شدہ حصہ، وہ ان سنستھاؤں کو جاتا ہے جو پوری دنیا کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی کمائی کا، چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو، اگر 100 روپیہ بھی کماتا ہے تو 100 روپیہ میں سے اس کا 30% یعنی کہ 33-34 روپیہ تقریباً وہ
ان کے پاس جمع ہوتا ہے، اس فنڈ میں جاتا ہے۔ تو دیکھیے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے فنڈ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اس قوم نے لگایا ہے اس چیز پر، تو آج یہ کہیں نہ کہیں دنیاوی لحاظ سے ہی آگے بڑھ رہے۔ چلو چھوڑو دین کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، ہمیں اس پر کوئی لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ذلت اور مسکنت ان کے اوپر کیوں ہوا، کہ پہلی چیز تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کی، اور دوسری خباثت ان کی کیا ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ بہت سے نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، جب ان کے پاس کوئی احکام لے کے گئے کہ بھئی دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ امر آیا ہوا ہے، یہ کام ہے کرنے کا اور یہ کام ہے بچنے کا، تو ان لوگوں نے پہلے بدتمیزی کی، اور بدتمیزی سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ان کو نبی کو ہی قتل کر ڈالا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، حضرت زکریا یا ایک اور نبی کو چیر دیا ہے انہوں نے بیچوں بیچ آرے سے۔ تو یہ جو ہے اس قوم کے زوال کے اسباب ہیں۔ تو ان چیزوں سے اچھا یہ چیزیں ہمیں کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ایک صاحب بیٹھے تھے یہاں پہ، وہ مجھے بول رہے ہیں بھئی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی یہ ہم نہیں سنا رہے، یہ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور واقعات کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو سیکھ ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ بھئی انہوں نے ایسا غلط کام کیا تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تاکہ میں اس مصیبت سے بچا رہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر مکمل ہو چکی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عقل مند اور اتنے ماہر کیسے ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے اتنا سیکھا کہاں سے؟ جبکہ اس دور میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھی جس دور میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی حکمت کی باتیں لکھی ہے، ان کی کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بے وقوفوں سے سیکھا ہے۔ بڑی عجیب بات لگ رہی نا، بے وقوفوں سے سیکھا ہے، تو بڑی حیرت ہوئی بھئی آپ نے بے وقوفوں سے کیا سیکھا اور کیسے سیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چیزیں نہیں کی جو بے وقوف کر کر کے مصیبت میں مبتلا ہوئے، میں ان چیزوں سے بچا ہوں، وہی میری حکمت کا راز ہے، وہی میری عقل مندی اور میرے فہم کا راز ہے۔ تو عزیز دوستو یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان، یہ حقیقی واقعہ، کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے کہ بس وہی کوئی فرضی چیز ایسے سوچ لیا مائنڈ میں اور بولتے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو اس جہان میں یہ رونما ہوا تھا۔ اب ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا تمہیں ان چیزوں سے بچ کر کے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوشش کرا کریں عزیز دوستو، بڑھائیں، اپنے دوستوں سے ملیں اور ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔